السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ خوش آمدید، بخیر راغلے، خیر مقدم ہے۔ جی آیا نو، جی آیا کو، بھلی کری آیا نو، خدا بخیر کرے۔ میں ہوں ذوالفقار علی اور یہ ہے آپ کا چینل فیکٹس ریڈرز۔ میری دعا ہے اس خالق کے عرض و سما سے، خدا ذوالجلال والاکرام سے، رب المشارق والمغارب سے کہ اللہ پاک اس وطن پاکستان پر محبت، اخوت، رواداری، امن و آشتی، نصرت و کامرانی، ترقی و خوشحالی اور انصاف کا ایسا سورج طلوع ہو جس کو اندیشہ زوال نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم کی سورۃ آل عمران میں ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو۔ آج ہم انتہائی اہم موضوع کہ اسلام پر زوال کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے، ہم اس کو آج ڈسکس کریں گے، یعنی اسلام کے زوال کی سب سے بڑی وجہ فرقہ واریت ہے۔ تمام نئے ناظرین سے درخواست ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے، اور اگر آپ کو بات اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر کوئی غلطی محسوس ہو تو اس کی اصلاح کر دیں۔ ناظرین، پچھلے سال پروفیسر شکیل احمد ثانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، نے ذکر و شہادت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے جلسے میں ایک بڑا اصلاحی اور سبق آموز واقعہ بیان کیا تھا۔ میں بھی وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والدین ایک قصبے میں رہتے تھے۔ وہ قصبہ کچھ بڑا تھا۔ میرا جب بچپن تھا تو حسب روایت ہمارے والدین نے ہمیں مسجد کے مولوی صاحب کے پاس بھیجنا شروع کر دیا تاکہ میں نماز، کلمہ اور قرآن پاک سیکھ لوں۔ قصبے میں دوسرے مسالک اور فقہ کی بھی مساجد تھیں۔ جب میں نے نماز، کلمہ اور قرآن مجید پڑھنا سیکھ لیا تو پھر میں باقاعدگی سے مسجد نماز پڑھنے جاتا تھا۔ ایک دن میں کسی کام سے دوسرے گاؤں گیا ہوا تھا اور واپسی پر دوسرے فقہ کی مسجد میں چلا گیا تاکہ وہاں میں نے نماز ادا کر لوں۔ جب میں نماز وہاں پڑھی تو انہوں نے مجھے نماز پڑھنے سے تو نہ روکا، لیکن وہ مجھے بڑے عجیب، حیرت اور غصے اور نفرت کے عالم میں دیکھتے رہے۔ اس کے بعد جب میں اگلی نماز کے وقت اپنے استاد محترم کے پاس آیا تو انہوں نے نماز کے بعد حال احوال پوچھنے کے بعد مجھ سے پوچھا کہ آج آپ نے نماز نہیں پڑھی؟ تو میں نے عرض کی کہ میں نے آج فلاں مسجد میں نماز پڑھی ہے۔ تو وہ ناراض ہوئے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ وہ کون سے مسلمان ہیں، وہاں تو ہماری نماز ہوتی نہیں۔ میں نے معذرت کی اور آئندہ اس مسجد میں نہ جانے کا وعدہ کیا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر میں ایک اور دوسری مسجد میں چلا گیا۔ وہاں بھی میں نے نماز ادا کی تو وہ لوگ بھی مجھے بڑے غصے، نفرت سے دیکھتے رہے۔ پھر اسی طرح جب میں نے استاد محترم سے اس چیز کا ذکر کیا تو پھر اسی طرح انہوں نے مجھے ناراض بھی ہوئے اور ڈانٹا بھی کہ آئندہ اس مسجد میں نہیں جانا کیونکہ وہاں تو ہماری نماز ہوتی نہیں ہے۔ میں نے بھی ان سے معذرت کی اور آئندہ اس مسجد میں بھی نہ جانے کا وعدہ کر لیا۔ پھر اسی طرح کچھ دنوں کے بعد ایک تیسری مسجد تھی، اس میں نماز پڑھنے کے لیے گیا۔ تو میں نے جب نماز کی نیت کر لی تو لوگوں نے آوازیں کسنا شروع کر دیں اور ایک دوسرے کو کہنا شروع کر دیا کہ اس کو یہاں پہ نماز کس نے پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ وہ کافی ناراض، غصے اور نفرت کے عالم میں تھے۔ میں بھی کافی تھوڑا سا ڈرا ضرور۔ پھر میں نے جب اپنے استاد محترم سے آ کر اس چیز کا ذکر کیا تو انہوں نے بھی مجھے اس مسجد میں جانے سے منع کر دیا۔ میں نے بھی آئندہ اس مسجد میں نہ جانے کا وعدہ کر لیا۔ اسی طرح پھر کافی دنوں کے بعد میں ایک اور مسجد تھی اس میں بھی چلا گیا۔ وہاں بھی میں نے جب نماز کی نیت کر لی تو وہ لوگ بڑے سخت، ناراض اور غصے کے عالم میں تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے مجھے کافی ڈانٹا بھی کہ اگر آئندہ آپ نے اس طرح کی نماز پڑھنی ہے تو ادھر مت آنا۔ میں بھی اس کے بعد کافی ڈر اور سہم سا گیا اور میں نے اس کے بعد نماز یا تو صرف اپنی مسجد میں پڑھنا شروع کر دی یا پھر
اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتا تھا۔ وقت نے کروٹ بدلی، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق اور استطاعت دی۔ پہلے سکول، کالج اور یونیورسٹی پڑھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے عمرہ کی سعادت سے نوازا اور میں خانہ کعبہ حج کی عمرہ کی سعادت کے لیے چلا گیا۔ جہاں خانہ کعبہ کی حج شروع ہوتی ہے تو وہاں میں نے نظر دوڑائی تو وہاں بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے تھے جن پر لکھا ہوا تھا کہ کافر اور مشرک کا حرم میں داخلہ منع ہے۔ میں بھی جب اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہے تھے، کچھ ہاتھ چھوڑ کر پڑھ رہے تھے، کچھ رفع یدین کر رہے تھے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ ہمیں تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ فلاں کافر ہے، فلاں مشرک ہے۔ پھر میں اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوا اور میں نے فریاد کی کہ یا اللہ پاک، ہمیں تو یہ پڑھایا جاتا تھا کہ فلاں کافر ہے، فلاں مشرک ہے، اور یا اللہ پاک اس حرم کے باہر تو نے اتنے بڑے بڑے بورڈ بھی لگوا رکھے ہیں کہ اس کے اندر کافر اور مشرک کا داخلہ منع ہے، اور تو نے پھر سب کو یہاں اکٹھا بھی کر رکھا ہے۔ بڑی سوچ و بچار کے بعد پھر مجھے سمجھ آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب مسلمان ہیں، ہمیں دراصل غلط پڑھایا گیا ہے۔ ناظرین، جب ہم چھوٹے تھے تو ہم پڑھتے تھے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ مسلمانوں کی اللہ کے سامنے جھکنے اور سجدہ ریز ہونے اور عبادت کرنے کی جگہ ہے، لیکن آج یہ اللہ تعالیٰ کی نہیں بلکہ یہ دیوبند، اہل حدیث، شیعہ، سنی، بریلوی وغیرہ کی مساجد ہیں۔ اللہ کا گھر یعنی مسلمانوں کی مساجد پتہ نہیں کہاں ہیں۔ بچوں سے اگر مذہب کا پوچھا جائے تو وہ اسلام نہیں بلکہ شیعہ، سنی، بریلوی، اہل حدیث، دیوبند بتاتے ہیں۔ آج کے بچوں کو وضو کرنا، نماز پڑھنا یا کلمہ تو نہیں آتا، لیکن وہ دوسرے فقہ والوں کو برا بھلا ضرور کہتے ہیں۔ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار کے بارے میں تو انہیں کچھ علم نہیں ہے، لیکن ان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرنا انہیں آتے ہیں۔ یہ سب باتیں بچوں کو نام نہاد ملا، ذاکروں اور گمراہ کیے گئے والدین نے ہی تو بتائی ہیں۔ نوجوان نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اسلام سے نفرت دلائی جا رہی ہے، تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اسلام دشمن تو چاہتے ہیں کہ وہ چونکہ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان میں تفرقہ بازی کو ہوا دی جائے۔ مسلمانوں کو شکست دینے کا واحد ہتھیار مسلمانوں کے درمیان تفرقہ بازی میں چھپا ہوا ہے۔ وہ سیلف میڈ شیعہ سنی عالم بنا کر اظہار آزادی کے نام پر ان میں مذہبی مناظرے کرواتے ہیں، جن کو دیکھ کر ہمارے علماء ذاکرین کو فرقہ واریت کا جنون سوار ہو جاتا ہے، جس سے وہ ایک دوسرے فقہ پر زبان درازی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ نکالتے ہیں، جن سے مذہبی انتہا پسندی اور فرقہ واریت جنم لیتی ہے، اور ہر فقہ اپنے آپ کو اصل مسلمان کہتا ہے۔ عام لوگوں کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا کہ وہ حق اور جھوٹ کو بے نقاب کر سکیں، پھر کسی خاص فقہ کے انتظامی ٹھیکیدار کسی کم علم اور تنگ نظر عالم کو بلوا کر دوسرے فقہ کے عقیدے کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور اس فقہ کے کم علم لوگ واہ واہ کے نعرے لگاتے ہیں۔ پھر اس کا جواب دینے کے لیے بھی دوسرے فقہ کے لوگ اسی طرح کے عالم کو بلواتے ہیں، اور اگر وہ خوب گرجے اور دوسرے فقہ پر خوب زبان درازی کرے تو کہا جاتا ہے کہ مولوی نے دھوڑ کاٹ دیتی ہے، مولوی چنگا گڑھ کیا ہے۔ اس طرح کے نام نہاد ملا اور ذاکر پیٹ کے جہنم کو بجھانے کے لیے اپنا ایمان، عقیدہ سب کچھ بیچ دیتے ہیں اور اپنا ایمان، عقیدہ بھی برباد کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مولوی یا ذاکر امن، محبت، رواداری اور دھیمی بات کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت تھکا ہوا، ماٹھا اور ڈھیلا مولوی ہے۔ ناظرین، ایران اور سعودی عرب بھی مسلمانوں کے اتحاد میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ان دونوں ممالک نے پوری مسلم امہ کو تقسیم اور انتشار سے دوچار کیا ہوا ہے۔ ایران اور سعودی عرب کے کردار کے بارے میں ہم علیحدہ ایک مفصل ویڈیو کریں گے۔ ویڈیو چونکہ لمبی ہوتی جا رہی ہے، اس لیے اس کا دوسرا حصہ اگلی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان کے ہیروز کو سلام۔